چیئرپرسن صاحبہ، پوری دنیا میں توہین عدالت کا قانون جس میں سکینڈلائز کرنا ہے، ریڈیکیول کرنا ہے، یہ مہذب دنیا میں ختم ہو چکا ہے. اس والی سائیڈ مہذب ہی ہے، یہ ختم ہو چکا ہے. لیکن آج بھی ہم 19ویں صدی کے وہ سارے ہتھ کنڈے صرف اس لیے استعمال کرتے ہیں کہ لوگ اپنی بات نہ کہہ سکیں. مجھے بتا دیجئے، یہاں پر بہت سارے وکلا اور ہمارے یہ اپوزیشن سے یہاں پر ہیں، کیا یہ قانون ختم نہیں ہو چکا؟ کس مہذب دنیا میں سکینڈلائز کرنے کا عدالت کو آج بھی توہین عدالت سے اراکین اسمبلی نہیں، کسی عام آدمی کو بھی وہ نوٹس نہیں کرتے، اور یہاں پر چن چن کر نوٹس کر دیا جاتا ہے. توہین عدالت تو میرا نہیں خیال کہ میرے جیسے کسی سیاسی کارکن کو سزا دینے سے کوئی عدالت کا وقار بلند ہوگا. یہ تو جنہوں نے آئین بنانے والوں کو سزا دیں گے تو وقار بلند نہیں ہوگا، آئین توڑنے والوں کو سزا دینا. فیصل واڈا صاحب، میں تو ان کے ساتھ ٹاکنگ ٹرمز پہ بھی نہیں تھا، میرا ان سے اتنا شدید اختلاف ہے. میرے اس سائیڈ پہ بھی فاضل رکن بہت سارے موجود ہیں، اور ان کے وہ لوگ بھی جس میں رؤف حسن صاحب اور باقی انہوں نے ریسنٹلی گفتگو کی ہے، وہ زیادہ توہین عدالت کے زمرے میں آتی ہے. لیکن میں سیاسی کارکن کے طور پر وہ بزدل نہیں ہوں کہ اپنے مخالفوں کو میں کہوں کہ ٹیکنیکلٹیز کے پیچھے چھپا کر نااہل کیا جائے. سیاست کا مقابلہ سیاسی میدان میں ہونا چاہیے. اور یہ کہتے ہیں جی پرسنل ایجنڈے پہ بات ہو رہی ہے. کیا پرسنل ایجنڈا ہے؟ یہ جو پارلیمنٹ ہے، کہتے ہیں مدر آف انسٹیٹیوشنز ہے، اس کی توہین کب نہیں ہوئی؟ ہمیشہ ریسٹرین کا مظاہرہ کیا اس پارلیمنٹ نے. اس کا وزیر اعظم کو لٹکا دیا جائے، اس کے وزیر اعظم کو اتنی جلدی کسی میونسپل کمیٹی کے کلرک کو نہیں نکالا جاتا جس طرح ہمارے وزیر اعظم کو تاحیات نااہل کر دیا جاتا ہے. یہ اس پارلیمنٹ نے ریسٹرین کا مظاہرہ کیا، کوشش کی کہ ایسا تصادم اداروں کے درمیان نہ پیدا ہو، اور موجودہ حالات میں تو بالکل بھی نہیں ہونا چاہیے. جب یہ صورتحال ہو تو ملک میں لگتا ہے کہ جیسے ادارے آمنے اور سامنے ہیں. چیئرپرسن، میری گزارش اس میں یہی ہے کہ وہ اصول جو درگزر کا ہے، مگنینٹی کا ہے، ریسٹرین کا ہے، عدالت کو اس کو ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے. اور میرا نہیں خیال کہ اس طرح کے نوٹس سے کوئی عدالتی وقار میں اضافہ ہوگا. اور اگر پھر ہم بات ہی کرنے نکلے، ابھی کہا گیا ہے کہ یہ بڑا ہی کوئی پرسنل ایجنڈے پہ بات ہو رہی ہے. کچھ دیر پہلے ہی ایک لیڈر وہ عدالت میں پیش ہوتا تھا، ٹائم صبح 9 بجے کا ہوتا تھا، شام 9 بجے آتے تھے وہ، اور در و دیوار ہلا دیتے تھے. اسلام آباد کا جو جوڈیشل کمپلیکس ہے اس کی کوئی کھڑکی دروازہ نہیں بچا تھا، لیکن توہین عدالت نہیں ہوئی تھی. اسلام آباد تشریف لائے، سپریم کورٹ کے حکم پر تشریف لائے، اور پورے اسلام آباد کی کوئی درخت کوئی چیز نہیں بچی، آگ لگا دی. توہین عدالت آج بھی ادھر ہی پڑی ہے. میں نہیں چاہوں گا کہ وہ توہین عدالت میں سزا ہوں، لیکن اس کا یہ بھی نہیں مطلب کہ چن چن کے نوٹس دیے جائیں. میری یہی گزارش ہوگی کہ اس پوری صورتحال میں عدالت اپنا وقار اپنے فیصلوں سے بلند کرے. عدالت اپنا وقار اس کنڈکٹ سے، وہ اصول
وہ قانون جو پوری دنیا میں جس پر لوگ اب کسی قسم کا نوٹس کرتے ہی نہیں ہیں، اس کا سہارا لینے کی بجائے اپنی عدالتی کارکردگی سے اپنا آپ کو وقار بہتر کرے۔ اور میں دوبارہ ایک دفعہ یہ چاہوں گا کہ اگر آپ سسیلین مافیا، اگر آپ گاڈ فادر، اگر آپ پروکسی، اور اگر اس طرح کے الفاظ کہیں گے تو میرا خیال ہے اس پہ تو آپ خود ہی غور کر لیجئے کہ اس طرح کے الفاظ کون برداشت کرے گا۔ اور چیئرپرسن، وہ جب یہ کیس چل رہا تھا، یہ بھی ایک تاریخی بات ہے، کیس چل رہا تھا تو ثاقب نثار صاحب نے مجھے یہ میسج بھجوایا کہ اگر تم نواز شریف اور مریم نواز کے خلاف بیان دو گے جو سٹیج پر بیٹھے ہوئے ہیں تو پارلیمنٹ میں جاؤ گے، نہیں تو تم جیل جاؤ گے۔ اور اس بات کو میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، کسی قسم کی تحقیق جب مرضی اس کی کر لی جائے۔ اور اس کے بعد ایک اور بات، اس کے بھی گواہ اعظم نذیر تارڑ صاحب اور کامران مرتضیٰ صاحب ہے، میری ریویو پٹیشن لگی ہوئی تھی، اسی دن جنرل باجوہ کو ایکسٹینشن دینے کا کیس لگا ہوا تھا، میرے جیسے سیاسی کارکن کو معافی نہیں ملی، جنرل باجوہ کو ایکسٹینشن مل گئی تھی اس دن اسی عدالت کے اندر سے۔ یہ سیم تاریخ اور سیم دن کا کہانی ہے۔ عدالت کا وقار میرے جیسے اور اراکین پارلیمنٹ کو توہین عدالت کا نوٹس دینے سے بلند ہوگا؟ نہیں، آپ کو اپنی کارکردگی وہ اس 140 نمبر سے آپ کو 40 نمبر پہ جانا پڑے گا۔ ہم آپ کے پیچھے کھڑے ہیں، ہم کسی ایسی لڑائی کا حصہ نہیں بننا چاہتے اور نہ لڑنا چاہتے ہیں کہ یہاں لگے کہ پارلیمنٹ ورسز کوئی عدلیہ۔ نہیں، ہم آپ کے رکھوالے ہیں، ہم آپ نااہل بھی کریں تو ہم نے آپ کی نااہلیاں، آپ نے پھانسی کے پھندوں سے بھی جھولا ہے تو سیاستدان جھک کر جھول گئے ہیں، لیکن آپ کی عزت پر فرق نہیں آنے دیا۔ لیکن بس کریں پلیز، اس کام کو روکیں ادھر ہی۔ اور میں صرف دوبارہ ایک دفعہ یہ بات دہرا دوں کہ چیف جسٹس صاحب، آپ پسندیدہ ترین چیف جسٹس ہے پاکستان، آپ نے تو خود زیادتیاں برداشت کی ہیں، آپ یہ اصول مگنینٹی کا، ریسٹرین کا، درگزر کا یہ اپنائیں۔ میں انہی الفاظ کے ساتھ ختم کرنا چاہوں گا، لیکن اگر بولنے کی دوبارہ ضرورت پڑی تو ضرور بولیں گے۔ میں چپ رہا تو مجھے مار دے گا میرا ضمیر، گواہی دی تو عدالت میں مارا جاؤں۔